حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، اس ہفتے دو اسلامی ممالک بہت بڑی قدرتی آفات کا شکار ہوئے ہیں۔ ایک ترکی ہے اور دوسرا ملک شام ہے۔ دونوں اسلامی ممالک ہیں اور بہت قدیم اسلامی تاریخ کا گہوارہ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے آفات آئیں ان پر، آزمائش کی گھڑی آئی ان پر۔ ایسا شدید زلزلہ آیا ہے کہ جس نے یوں سمجھیں کہ ترکی اور شام کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور ترکی اور شام کے بہت سے علاقوں کو نیست و نابود کر کے، تہس نہس کر کے، تہ و بالا کر کے رکھ دیا ہے۔ آج ایک چیز کی طرف توجہ دلانی ہے۔ الحمدللہ اب امت مسلمہ اجتماعی مجموعی طور پر قرآن کریم کی طرف متوجہ ہو رہی ہے اور قرآن کریم کو پڑھنا اور سمجھنا اس کی کوشش کر رہی ہے۔ جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت پچھلی اقوام کے واقعات بھی بیان فرماتے ہیں، اور پچھلی اقوام کے جو واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، پچھلے کچھ عرصے میں اللہ نے ان کا عملی مظاہرہ ہمیں دکھایا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا عملی مظاہرہ ہمیں دکھایا ہے۔ چاہے قوم فرعون کو پانی میں غرق کیا گیا، قوم نوح کو پانی میں غرق کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصہ قبل جو سونامی آیا، یا پھر ہمارے ملک میں اور قرب و جوار کے کچھ ممالک میں سیلاب آئے اور ملکوں کے ملک اس میں ڈوب گئے، بستیوں کی بستیاں ڈوب گئیں، انسان، جانور، سامان سب تباہ ہوا، تو اللہ نے ہمیں دکھایا کہ وہ جو پچھلی قوموں پر پانی کا، طوفان کا عذاب آیا تھا تو میں نے ایسے تباہ کیا تھا۔ زلزلوں کا معاملہ آیا، پچھلی قومیں زلزلے سے تباہ کی گئیں، فأخذتهم الرجفہ، تو اللہ رب العزت نے پچھلے کچھ عرصے میں ہمیں وہ زلزلے کی تباہ کاریاں بھی دکھائی ہیں۔ ایسے ہوا ہے، ایسے اس قوم کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہوا ہے، ایسے اس قوم پر طوفان آئے، ایسے اس قوم پر سیلاب آئے، ایسے اس قوم پر قدرتی آفات آئیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے۔ قوم سبا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خشک سالی مسلط فرما دی تھی، قحط سالی اور خشک سالی مسلط فرما دی تھی۔ تو اب ہم اپنے ملک پاکستان کے اندر اس خشک سالی اور قحط سالی کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے دریا خشک ہو چکے ہیں، ہمارے ڈیم بند پڑے ہوئے ہیں، اور پنجاب کہلانے والا پنج آب، جہاں اللہ تعالیٰ نے 5 دریا بہائے تھے اور زرخیز ترین خطہ تھا، تو آج حالت یہ ہے کہ جہاں دریا بہتے تھے وہاں اب یا تو کھنڈرات ہیں، خشک زمین ہے اور صحرا ہے، اور یا پھر وہاں ہاؤسنگ اسکیمیں بن گئی۔ یہ سب جو مناظر پچھلی قوموں کے ساتھ آئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری نظروں کے سامنے پچھلے 15، 20، 25 سال میں ہمیں دکھائے۔ اللہ نے دشمن مسلط کیے، نااہل حکمران مسلط کیے پچھلی اقوام پہ، تو پچھلے 15-20 سالوں کے اندر ہم نے بخوبی اس کا مشاہدہ کیا، کیسے وہ عذاب بن کر قوموں کے اوپر مسلط ہوئے۔
فرعون کے بارے میں ہم نے پڑھا یقدم قومہ یوم القیامہ کہ فرعون نے اپنی قوم کو لیڈ کیا اور بہت برا لیڈ کیا اور ان کو تباہی کے دھانے پہ لا کھڑا کیا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی فرعون ہی ہیں جو ہمیں تباہی کے دھانے پہ لا کھڑا کر چکے. یہ اور کچھ نہیں ہے. یہ اللہ پاک ہمیں جھنجھوڑنا چاہ رہے ہیں، ہماری آنکھیں کھولنا چاہ رہے ہیں، ہمارے ذہنوں کو اللہ پاک بیدار کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم نے ان کو جھنجھوڑا، ہم نے ان کے اوپر مشکل حالات طاری کیے. لعلہم یتضرعون، کیوں؟ اس لیے کیے تاکہ وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ اور استغفار کریں. اور جنہوں نے معافی مانگی اور جنہوں نے توبہ و استغفار کیا، اللہ رب العزت نے بتایا انسانوں کو کہ میں ان پر پھر کتنا مہربان ہوا ہوں. اور اتنے مہربان بھی ہوئے اللہ رب العزت جنہوں نے توبہ کی اللہ سے اور استغفار کیا اور معافی مانگی، اللہ اتنے مہربان بھی ہوئے کہ نبی کی زبانی اعلان کروا چکے تھے کہ 3 دن تمہارے پاس ہیں، 3 دن کے بعد تم پر عذاب آنے والا ہے. لیکن لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، جب وہ توبہ کی انہوں نے اور وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوئے اور ایمان لائے، تو جس عذاب کا اعلان اللہ فرما چکے تھے، نبی کی زبانی اس کا اظہار فرما چکے تھے، اللہ نے وہ عذاب ہٹا دیا. اللہ رب العزت نے وہ عذاب ہٹا دیا. اور جن لوگوں سے غلطی ہوئی اور انہوں نے معافی مانگی اور انہوں نے توبہ کی، جیسے سورہ توبہ کے اندر آتا ہے، جو لوگ اللہ کے نبی کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے جہاد میں نہ گئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی پکڑ ہوئی اور ان کی توبہ کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا، ان کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا. پھر انہیں معافی مانگی، پھر اللہ کے سامنے توبہ کی، مسلسل توبہ کی، استغفار کیا اللہ کے سامنے. اللہ رب العزت کو ان کا یہ استغفار کرنا، توبہ کرنا اتنا پسند آیا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کی معافی کا تذکرہ فرمایا اور توبہ کی قبول کیے جانے کا ذکر فرمایا، بلکہ قرآن کی پوری ایک سورت ان کی توبہ کے نام پر اللہ نے نازل فرما دی. بتانا یہ ہے، اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو مشکل حالات آتے ہیں تو ان سے نکلنے کا حل کیا ہے. ان سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ حالات کیوں آتے ہیں؟ کہ بھئی خدا ناراض ہے، وہ غضبناک ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہے. اللہ راضی کیسے ہوں گے؟ جب اس کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرو گے. غلطی کا اعتراف کرنا کیا ہے؟ توبہ کرنا ہے اور معافی مانگنا ہے اور استغفار کرنا ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبی بنایا، اور یہ ان انبیاء میں سے ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ طویل وقت اور عرصہ دنیا میں گزارا اور اپنی قوم کو نصیحت کی اور تلقین کی. ہم اس توبہ کو بہت ہلکا لیتے ہیں، ہم اس معافی مانگنے کو اور ہم اس استغفار کو بہت ہلکا لیتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ صرف جمعے کے موضوعات ہیں، ان کا اور کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری ایک سائیکی بن چکی ہے، ہمارا ایک شیطانی مائنڈ سیٹ بنتا جا رہا ہے کہ یہ جو توبہ استغفار ہے نا، یہ بس جمعے کے موضوعات ہیں، بس ٹھیک ہے، کسی کو میسج ڈلیور کر دیا، بس شیئر کر دیا 2-4 گروپوں میں، بس اس سے آگے کچھ نہیں. اسی لیے توبہ نہیں، قوم نہیں آ رہی. اجتماعی طور پر قوم بڑے بڑے موقعوں پہ آئی ہے، اجتماعی طور پر بہت بڑے بڑے موقعوں پہ آئی ہے، بہت بڑے بڑے سٹیپ لیے ہیں قوم نے، کٹھی ہوئی ہے قوم بہت سے مواقع پر، لیکن قوم اکٹھی نہیں ہوئی آج تک استغفار پر. کیوں؟ سیریس ہی نہیں لیا، اس کو جو اس کی اہمیت ہے اس کو لیا ہی نہیں ہے. بٹ ٹھیک ہے جی، ہاں اچھا بیان تھا جی، سنو جی بڑا اچھا بیان ہے جی، ماشاءاللہ جی، بالکل جی بالکل. اس سے آگے نہیں ہے. میں حقیقت بتا رہا ہوں، میں حقیقت بتا رہا ہوں. کہیں پر میں اپنی لا علمی ظاہر کر رہا ہوں، کہیں پر اجتماع ہوا ہو
کوئی 10-20 ہزار 50 ہزار لوگ جمع ہوا ہو, اللہ کے حضور اجتماعی طور پر توبہ اور معافی مانگی گئی ہو, تو براہ مہربانی میری معلومات میں اضافے کے لیے مجھے ضرور بتائیے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں, ہاں کھیلوں کے مقابلے ہوئے, ہاں تو کٹھے ہوئے ہیں, ایک میدان کے اندر 10-10 ہزار 20-20 ہزار 40-40 50-50 ہزار لوگ کٹھے ہوئے ہیں. ہاں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جلسے ہوئے تو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ سیاسی جلسوں میں اکٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ ہوا ہے. لیکن مجھے کوئی ایک واقعہ ایسا بتا دیں کہ لوگ واقعتاً اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کے لیے نکلے ہوں پچھلے 1 سال میں 2 سال میں 5 سال میں 10 سال میں. میرے سامنے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. سیاسی پروگراموں کے لیے, عید کی نماز کے لیے اور جلسوں کے لیے اور کرکٹ کے کھیلوں کے لیے اور مواقع پہ بالکل یہ قوم نکلی ہے. مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے, ہاں ایسے مواقع پر یہ لوگ یقیناً نکلے ہیں, لوگ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں نکلے ہیں, میں مانوں گا بالکل. لیکن اللہ کے سامنے توبہ کے لیے اکٹھے ہوئے ہوں, کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو سیریس لیا ہی نہیں ہے. اور جب تک سیریس نہیں لیں گے تو پھر مجھے مسئلہ حل کر کے دکھا دیجیے. جب تک ہم اس کو سیریس نہیں لیں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے, قرآن کریم کے الفاظ ہیں, قرآن کریم کے 950 سال اپنی قوم کو سمجھایا. 950 سال تقریباً آپ 1000 سمجھ لیجئے. 1000 سال اپنی قوم کو سمجھایا, یہ 10 صدیاں ہیں, 10 صدیاں. اتمام حجت ہو گیا, قوم نہیں سمجھی تو کہنے لگے یا اللہ میں نے ان سے کہا استغفروا ربکم, استغفروا ربکم, اپنے رب سے معافی مانگو, توبہ کرو, استغفار کرو, انہ کان غفارا, وہ بہت بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ آسمان سے بارشیں برسائے گا. ویمددکم باموال وبنین, وہ تمہاری مالی حالت بہتر کرے گا, وہ تمہیں اولاد سے نوازے گا. ویجعل لکم جنات, تمہاری زراعت کو وہ ترقی دے گا, تمہیں زراعت میں اضافہ کرے گا. اور ویجعل لکم انہارا, اور پانی کی قلت کو دور کر کے وہ تمہارے لیے نہریں برسائے گا. یہی ہم لیے بیٹھے ہیں نا. ہماری زراعت تباہ ہو گئی ہے, ہماری معیشت کا بھٹا بیٹھ گیا ہے, دیوالیہ ہونے والے ہیں, اور اس کے علاوہ جو خوف ہے وہ مسلط ہے. تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میں نے تو ان سے کہا کرو استغفار, توبہ کرو, معافی مانگو. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. لیکن کہنے لگے یا اللہ جتنا میں نے سمجھایا اتنا ہی زیادہ یہ بھاگے, اتنا ہی زیادہ یہ متنفر ہوئے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ استغفار کرو گے معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی, پانی کے بحران بھی حل ہو جائیں گے. تمہاری زراعت گندم کے لیے ابھی ہم چند دن ذلیل ہوئے اچھے خاصے, یہ اللہ کی طرف سے ہمیں کروایا گیا ہے. یہ قرآن. نوح علیہ السلام 1000 سال اپنی قوم کو نصیحت کرنے کے بعد, سمجھانے کے بعد, جب اللہ رب العزت نے فرمایا اے نوح بس انہو قد آمن, جس نے ایمان لانا تھا لا چکے, فلا تبتئس بما كانوا يعملون, اب جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں نا تم نے مایوس نہیں ہونا اور تم نے غمگین نہیں ہونا. اب کوئی ایمان نہیں لائے گا. لن یؤمن من قومک, اب کیا آئے گا؟ عذاب آئے گا. کہنے لگے اللہ میں نے سمجھایا ان کو کہ جب تم استغفار کرو گے نا تو اللہ تم پر کیا مہربانیاں کرے گا. جب اللہ تم پر, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا معروف واقعہ ہے کہ اللہ جب کسی سے راضی ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں آپ ان سے؟ تو اللہ رب العزت فرمانے لگے کہ جب میں راضی ہوتا ہوں, خوش ہوتا ہوں, تو اچھے اور نیک لوگ نصیب کرتا ہوں. وہ ملکوں اور قوموں کے فیصلے کرتے ہیں, ملک ترقی کرتے ہیں, خوشحالیاں آتی ہیں, امن آتا ہے, عزت نفس سب کی محفوظ ہوتی ہے. اللہ جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو پھر فرمایا پھر برے لوگ مسلط کر دیتا ہوں. وہ ذلیل کرتے ہیں, وہ جوتیاں مارتے ہیں, وہ قتل و غارت گری کرتے ہیں, وہ فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں. ہاں اچھا پھر اللہ آپ راضی کیسے ہوں گے؟ اگر آپ ناراض ہو گئے تو آپ راضی کیسے ہوں گے؟ جب بندہ توبہ اور استغفار کرے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا. اور جب قوم توبہ اور استغفار کرے گی تو میں قوم سے راضی اور خوش ہو جاؤں گا.
جب قوم توبہ اور استغفار کرے گی، بندہ توبہ اور استغفار کرے گا تو میں اس سے راضی ہوں گا، اور قوم توبہ اور استغفار کرے گی تو میں اس سے راضی ہوں گا۔ میں آپ کو یہ واقعہ بتا چکا ہوں، یونس علیہ السلام کی قوم، الا قوم یونس، یونس علیہ السلام کی قوم اللہ اعلان فرما چکے ہیں، اور نبی اللہ کا وہ اعلان قوم کو بتا چکے ہیں، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دن ہیں، جو عیاشی کرنی ہے کر لو۔ یونس علیہ السلام اللہ کا یہ پیغام پہنچا چکے ہیں۔ ان لوگوں کو احساس ہوا کہیں واقعہ ایسا نہ ہو جائے، وہ سب کے سب اکٹھے ہوئے، نکلے، اور نکل کے اللہ کے سامنے توبہ کی، معافی مانگی، استغفار کیا، اللہ ہم سے جو گناہ ہوا ہے، اور جو یونس علیہ السلام نے کہا تھا ہم مانتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، جس عذاب کا فیصلہ ہم کر چکے تھے، 3 دن کے بعد آنا تھا، ہم نے عذاب ہٹا دیا۔ کیوں؟ اب پوری قوم اکٹھی ہوئی تھی، اب ایک فرد نہیں نکلا تھا۔ جب قوم اکٹھی ہوئی، قوم نے اللہ سے معافی مانگی، قوم نے اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کیا، تو پھر اللہ کا فیصلہ پوری قوم کے حق میں آیا۔ اور جب فرد اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے اور توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ کا فیصلہ فرد کے بارے میں آتا ہے۔ وہ آپ شیطان کے بارے میں آپ نے یقیناً پڑھا ہے اور بہت جگہ پڑھا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے۔ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مخلوق اللہ کی ہے اور اللہ کو جانتا ہے، اور پھر بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اتنی بڑی بات اور اتنا بڑا دعویٰ اور اتنی بڑی جرات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے لو کہ اے اللہ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اے اللہ یہ دیکھیے میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہے، اللہ میں کروں گا یہ۔ اور اس نے بڑی عجیب بات کہی، بڑی عجیب بات کہی، رونگٹیں کھڑی کرنے والی بات۔ کہنے لگا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ میرا چیلنج سنیے، ان انسانوں کی اکثریت کو آپ اپنا شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اے اللہ انسانوں کی اکثریت کو آپ اپنا شکر گزار نہیں پائیں گے، وہ میرے پیچھے لگیں گے، وہ میری بات مانیں گے۔ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے۔ پھر اس نے ایک جملہ کہا، کہنے لگا کہ اے اللہ آپ کی عزت اور آپ کے جلال کی قسم، آپ کی عزت اور آپ کے جلال کی قسم، میں ان کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا ما دامت الارواح فی اجسادہم، جب تک ان کے جسموں میں روح باقی ہوگی، میں اس وقت تک ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ کی مغفرت جوش میں آئی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تو مردود پھر تو بھی سن، فَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي، میری جس عزت اور جلال کی تو نے قسم کھائی ہے نا، ہاں میں اپنی اسی عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اس وقت تک ان کو معاف کرتا رہوں گا جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے۔ چھوٹی بات ہے، چھوٹی بات ہے۔ ساری انسانیت کو گمراہ کرنے کا دعویٰ کرنے والا دعوے دار خدا کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے نہیں چھوڑوں گا میں ان کو، اور میں ان کی آخرت برباد کر کے رہوں گا، میں ان کی دنیا بھی برباد کر کے رہوں گا، میں ان کی آخرت بھی برباد کر کے رہوں گا، اور میں ان کو جہنم میں لے جا کے رہوں گا۔ قرآن کریم میں اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کو سمجھو بھائی، شیطان کو پہچانو، یہ کون ہے؟ ان الشیطان لکم عدو، دشمن ہے، اور عدو مبین، وہ سب سے بڑا دشمن ہے، دشمن ہے، وہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ دشمنی کہاں کہاں سے کرے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑا واضح کر کے بتایا۔ وہ اتنا بڑا دعوے دار کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے آپ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں جب تک ان کے جسم کے اندر روح موجود ہے میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ ہماری ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے اس وقت کی، اس وقت کی ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنی سب سے بڑی غلطی کا اللہ کے سامنے اعتراف کریں
اور اس کے حضور توبہ کریں اور معافی مانگیں. آپ اندازہ لگائیے کہ توبہ اور استغفار کرنا یہ کتنا بڑا عمل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن کریم کی بلکہ ایک آیت ہے اور ایک واقعہ ہے اس پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں 2 امانے اپنی قوم کے لیے لایا ہوں. 2 امانے میں اپنی قوم کے لیے لایا ہوں. امان کا مطلب کیا ہے کہ اس وجہ سے یہ محفوظ رہیں گے، عذاب نہیں آئے گا اللہ پر، یہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، یہ آزمائشوں سے محفوظ رہیں گے. 2 چیزیں ہیں. آپ نے فرمایا ایک تو میں ہوں کہ میں جب تک امت کے اندر ہوں اللہ کی طرف سے امت پہ عذاب نہیں آئے گا. جب تک میں امت کے اندر ہوں امت پہ عذاب نہیں آئے گا. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یہ مشرکین عذاب مانگ رہے ہیں. فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اے اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، اور اے اللہ ہم پر جو عذاب بھیجنا ہے بھیج. یہ مانگ رہے ہیں لیکن میں نہیں بھیج رہا. کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے اللہ کے نبی آپ موجود ہیں یہاں پر تو عذاب نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا پہلی امان میں ہوں. اور آپ نے فرمایا کہ فَإِذَا مَضِيتُ، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تَرَكْتُ فِيكُمُ الْإِسْتِغْفَارَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک کے لیے میں تمہارے درمیان توبہ اور استغفار کو چھوڑ جاؤں گا. جب تک تم توبہ استغفار کرتے رہو گے اللہ کے ہر عذاب سے محفوظ رہو گے. اتنی بڑی بات ہے کہ جب تک میں دنیا میں موجود ہوں تو جہاں میں موجود ہوں عذاب نہیں آئے گا، اور جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا تو پھر آپ نے فرمایا قیامت تک کے لیے تمہارے لیے استغفار چھوڑ جاؤں گا. اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ. معراج کی رات حضرت جبرائیل امین، یہ مہینہ بھی معراج کا ہے، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، تو حضرت جبرائیل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک پیالہ سا لے کر آئے، چھوٹا سا پیالہ، تھوڑا سا پانی اس کے اندر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے، یہ پیالہ کس چیز کا ہے، پانی کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے لوگوں کے وہ آنسو ہیں جو اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے ان کی آنکھوں سے نکلے. تو حضور نے فرمایا اس سے کیا ہوگا؟ فرمانے لگے اللہ کے نبی اگر یہ میں چند قطرے جہنم میں ڈال دوں نا، جہنم میں، تو یہ اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے ہوئے چند قطرے اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ جہنم کی ساری آگ کو بجھا دیں گے. اللہ کے حضور توبہ اور استغفار یہ معمولی چیز نہیں ہے. اس پر تو کائنات کے فیصلے ہوتے ہیں، اس پر تو آسمانی فیصلے ہوتے ہیں، اس پر تو اللہ کی رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو خوش کرنے والی چیزوں میں سے یوں سمجھیے کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے. سب سے بڑی چیز وہ ایک مثال سے سمجھایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. آپ نے فرمایا ایک شخص سفر پہ روانہ ہوا ہے، سواری بھی ہے اس کے پاس، پانی بھی رکھ لیا ساتھ تھوڑا سا، اور کھانا وغیرہ بھی رکھ لیا، تو زیادہ راہ بھی ہے، سواری بھی ہے، سفر پہ روانہ ہوا. چلتے 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 تھک گیا، اب تھوڑا سا آرام کرنا چاہتا ہے، تو ایک صحرا سا ہے، تو صحرا میں وہ ایک جگہ رک جاتا ہے آرام کرنے کے لیے. سواری باندھ دیتا ہے اور خود تھوڑی دیر کے لیے وہ لیٹ جاتا ہے. اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے نہ سواری ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے. ایک دم پریشان ہو جاتا ہے. سواری نہ ہوئی تو میں باہر کیسے نکلوں گا، اتنا طویل سفر کیسے کروں گا، اور خدا نہ خواستہ پانی اور کھانا نہ ہوا تو میں کیسے زندہ بچوں گا. تو وہ سواری تلاش کرنے لگتا ہے، ڈھونڈتا ہے ڈھونڈتا ہے ڈھونڈتا ہے ڈھونڈتا ہے، نہ سواری ملتی ہے، نہ پانی ملتا ہے، نہ کھانا ملتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ ڈھونڈ 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 کے تھک ہار کے بس مرنے والی پوزیشن میں پہنچ جاتا ہے کہ اب اس کے بعد تو بس موت ہے. تو وہ بس نڈھال ہو کر بالکل بے دم ہو کر یوں گر جاتا ہے کہ بس اب فرشتہ آئے گا اور میری جان، میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اب میں چند قدم بھی چل سکوں یا اٹھ سکوں، اب موت ہے. تو آپ فرماتے ہیں اس پر غنودگی سی آ جاتی ہے. تو غنودگی کے بعد جب تھوڑی سی اس کی آنکھ کھلتی ہے
تو وہ دیکھتا ہے کہ سواری بھی کھڑی ہوئی ہے، گھوڑا بھی اس کا ہے، پانی بھی موجود ہے، اس کے ساتھ کھانا بھی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہو اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کی بنا پر کہنا یہ چاہتا ہے انت ربی وانا عبدک، کہ اے اللہ آپ میرے رب ہیں، میں آپ کا بندہ، کہنا یہ چاہتا ہے، لیکن خوشی سے اتنا مغلوب ہے کہ اس کے منہ سے نکلتا یہ ہے کہ انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کے مارے اتنا خوشی سے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ سے یہ نکلتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ بھائی یہ تو اللہ کی رحمت کے فیصلے کروانے والا عمل ہے کہ انسان اللہ کے سامنے توبہ کرے، انسان اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ کا وعدہ ہے معیشت بھی درست ہوتی ہے، پھر سیاست بھی درست ہوتی ہے، پھر معاشرت بھی درست ہوتی ہے، اللہ کی رحمتوں کے فیصلے اترتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے فیصلے۔ آج ہماری سب سے بڑی ضرورت بحیثیت مجموعی پوری امت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ اور استغفار کریں۔ اور یاد رکھیے کہ اگر یہ انفرادی عمل پہ انفرادی طور پہ ہوگا تو اللہ کی رحمت انفرادی طور پہ اترے گی، اور یہ اجتماعی طور پر ہوگا تو اللہ کی رحمت بھی اجتماعی اترے گی، اللہ کے فیصلے بھی اجتماعی ہوں گے، پھر اللہ کے فیصلے بھی اجتماعی ہوں گے۔ آج امت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، ورنہ ایک زلزلہ پورا ملک تباہ کر دیتا ہے۔ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کو پانی اگر بے قابو کرنا ہونا تو اللہ کو صرف ایک کن کہنے کی دیر پڑے گی، بس کن کہنے کی ضرورت پڑے گی۔ اور بلکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ پورا جہان تباہ کرنا ہوگا، میں نے پوری یہ کائنات تباہ کرنی ہوگی، جب میں نے آسمانوں کو توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینکنا ہوگا، اور جب میں نے سورج چاند ستاروں کو ٹکڑے کر کے پھینک دینا ہوگا، اور زمین کو میں نے ٹکڑے ٹکڑے اور پہاڑوں کو میں نے ریزہ ریزہ کر دینا ہوگا، تو مجھے صرف کن کہنا پڑے گا، مجھے صرف کن کہنا پڑے گا۔ اللہ کا وہ کن ہمارے حق میں ہوتا ہے یا ہمارے خلاف ہوتا ہے، اس کا فیصلہ ہمارا اجتماعی استغفار کرے گا، اس کا فیصلہ ہمارا اجتماعی استغفار، اللہ کے حضور توبہ اور استغفار، اپنے ہر گناہ کی شرمندگی، رونا اور گڑ گڑانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ یہ جو قطرہ نکلتا ہے نا روتے ہوئے اللہ کے سامنے آنکھ سے، اس ایک قطرے پر اللہ رب العزت، بلکہ وہ ایک جملہ آج کل سننے میں آتا ہے نا، بڑا پیارا جملہ ہے وہ، کہ وہ جو پوری کائنات کے پانیوں کا مالک ہے، پوری کائنات کے پانیوں کا مالک ہے، وہ ایک ہلکا سا حکم کرتا ہے تو آسمان سے لاکھوں کروڑوں اور اربوں بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں، اور خر گنا اس سے زیادہ پانیوں کا وہ مالک ہے نا، اسے پتہ کیا چاہیے؟ اسے ایک قطرہ چاہیے۔ کون سا؟ وہ جو اس کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے انسان کی آنکھوں سے نکلتا ہے، اور اس پر وہ فیصلے کر دیتا ہے، نسلوں کے اور قوموں کے، نسلوں اور قوموں کے وہ فیصلے کر دیتا ہے۔ تو آج ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے سامنے توبہ کریں، استغفار کریں۔ اجتماعی گناہ ہو رہے ہیں، اعلانیہ گناہ ہو رہے ہیں، لیکن اجتماعی اور اعلانیہ توبہ اور استغفار ہونا چاہیے۔ اللہ پاک میرے اور آپ سب کے لیے بھی عمل کی راہیں آسان فرمائے۔